نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، نعرہ صلوات، صلی اللہ محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، صلوات بلند آواز میں صلی اللہ محمد و محمد۔ دعا ہے کہ مالک کائنات آپ تمام شاہبان کا دور نزدیک سے چل کے آنا، بانیان کا اس شفع ازا کو بچھانا اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ اس ذکر کا حاضرین کو، بانیان کو اجر جزیم عطا فرمائے۔ جو بیمار ہیں، بالخصوص جن جن کے لیے کہا گیا ہے، صدقہ بیمار کربلا کا مالک صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ جو بے اولاد ہیں، صدقہ جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہا کی خالی گود کا مالک محب اہل بیت اولاد نصیب فرمائے۔ اور سب سے بڑی دعا کہ مالک ہمارے وارث قائم آل محمد کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور ہمیں اس قابل بننے کی توفیق عطا فرمائے کہ معصوم جب تشریف لائیں تو فرمائیں کہ یہ میرے ماننے والے ہیں۔ صلوات بلند آواز سے پڑھیں۔ اللہ محمد محمد۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت نے یہ دین ہم تک جو پہنچایا ہے وہ نبیوں کے ذریعے پہنچایا ہے۔ اللہ نے پہلے نبیوں کو خلق کیا، بعد میں مخلوق کو خلق فرمایا۔ سب سے پہلے اللہ نے نبیوں کو خلق کیا، ابھی مخلوق نہیں تھی، نبی تھے۔ مخلوق کو خلق کرنے سے پہلے اللہ نے نبیوں کو خلق کیا۔ کیوں خلق کیا؟ پہلے استاد بنائے، بعد میں پڑھنے والے بنائے۔ یہ دھون پتہ ہے، بندہ سکول بناوے تے پہلو بچے نہیں لبدا، پہلو استاد لبدا ہے۔ استاد ہونے نے تے بچے آنے نا۔ اللہ نے بھی پہلے استاد بنائے ہیں، پھر مخلوق کو خلق فرمایا ہے۔ کیا وجہ ہے استاد پہلے کیوں بنائے؟ اس وجہ سے ہو سکتا ہے کوئی یہ کہہ دے جب میں گیا تھا استاد ہی کوئی نہیں تھا۔ یہ بہانہ ختم کرنے کے لیے اللہ نے پہلے نبیوں کو خلق فرمایا، اور تمام نبی جو ہیں انہیں اللہ نے دنیا میں لا کے نبی نہیں بنایا، دنیا میں بھیجنے کے بعد نبی نہیں بنایا، بلکہ نبیوں کو نبی بنا کر بھیجا ہے۔ توجہ ہے میرے مولانا بادشاہ؟ میں لمحہ چوڑا نہیں پڑھنا، یہ تقریر تے میں اشرے تے محیط کر لواں، لیکن میں 15 تو 20 منٹ دے وچ اپنی مجلس مکمل کر لینی۔ مالک دون جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ نے جتنے نبی بنائے ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر ختمیہ مرتبہ تک، تمام نبیوں کو نبوت دے کر بھیجا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی نبی یہاں آ کے نبی بنا ہو۔ نبوت ریاضت کر کے، عبادت کر کے نہیں ملتی، اللہ کی طرف سے ملتی ہے۔ اوہ بندہ عبادت کر کے نبی نہیں بنتا، ریاضت کر کے نبی نہیں بنتا۔ اسی لیے جب میرے نبی کو بھیجنے لگا، فرمایا یا ایہا النبی، اے نبی، انا ارسلناک، ہم نے تجھے بھیجا۔ اللہ فرما رہا ہے اے نبی ہم نے تجھے بھیجا۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، اللہ بیان ہے اے نبی میں تین بھیجیا۔ اللہ کی بیان ہے میں نے آپ کو بھیجا۔ لوگ کہتے ہیں وہ نبی بنا کب ہے؟ اللہ فرما رہا ہے میں نے نبی بنا کے بھیجا۔ آج لوگ سوال کرتے ہیں جی وہ نبی کدو بنے؟ اے تے انجی ہے نا، میں اتھے پہلی واری مجلس پڑھنا وا تے آن میں نے فون کرے مولوی صاحب کتھے ہو؟ میں آکھا میں پھالیے آ گیا۔ پھر فون کرے کتھے ہو جی مولوی صاحب؟ میں آکھا میں ہیڈ تے آ گیا۔ پھر فون کرے مولوی جی کتھے ہو؟ میں آکھا میں چوک تے آ گیا، چنگی تے آ گیا۔ ایتھے میں آ جاواں تے او میں نے ایتھے اتے شاہ رہندے اتے مہمان خانے بٹھائے،
وہ آپ لنگر پانی دا اہتمام کرن لگ پوے تے ایک او بندہ جیڑا اپنے اندر ہی معزز ہے. مولا تو آباد و شاد رکھے. ہر بندہ معزز ہوندا نہیں، بنیا ہوندا ہے. وہ گھٹ ہوندے جڑے اندروں بھی معزز ہون تے باہروں بھی معزز ہون. مولا تو آباد و شاد رکھے. وہ اتے آ جاوے تے آ کے آکھے تسی آئے ہو پڑھن، ہونے دسو مولوی کدو بننا ہے؟ تساں مولوی کدو بننا؟ میں انہاں آکھنا پہلو جا کے بانیاں نے پوچھ میں مولوی آئی تے میں نے بلایا نے. میں ہون مولوی نہیں بننا، میں مولوی آئی تے میں نے بلایا نے. اللہ بھی یہی فرما رہا ہے اے نبی ہم نے تجھے بھیجا ہے. اللہ فرما رہا ہے میں نے نبی بنا کے بھیجا ہے. لوگ کہتے ہیں یہ نبی بنے گا کب؟ یہ نبی بنا کب ہے؟ یاد رکھیں نبی دنیا میں آ کے نہیں بنتے، اللہ نبی بنا کے بھیجتا ہے. اس نے نبی بنا کے بھیجا ہے. یا علی مولانا آباد و شاد رکھے. نبی بنا کر بھیجا ہے. اچھا یہ جو لفظ نبی ہے ایدہ کی معنی ہے؟ لفظ نبی کا ایک بڑا مسئلہ ہے. میں دے ایڈا وڈا عالم ہی نہیں ہے، میں دے ایک طالب علم ہوں، میں دو چار گلہ طالب علم آئیاں کرنی ہیں. ایک بڑا وڈا مسئلہ ہے بھئی نبی علم غیب بھی جان دیاں کہ نہیں؟ سلوات پڑھے ایک واری بلند آواز نہ. یہ محمد جی توجہ ہے نا میرے حال. او اوکھا ہو کے خطیب توجہ کرواندہ ہے. دروازہ ربو ہی کھلا ہے. او کو 3-4 آئیں کر کٹھے ہوندن سارے ادو ویکھن لگ پوندے. او ذاکر مولوی بیچارہ سوچدا میں ہن کڑے بنے گیا، او تو ادو ٹر گئے سارے. توجہ کرو عبادت ایک جگہ تو ہی ویکھیا ہوندی تے میرے حال توجہ فرماؤ. میں جو گزارش کر رہے ہیں نبی کا کیا معنی ہے؟ لفظ نبی کا معنی یہ ہے کہ غیب کی خبریں دینے والا. نبی کسے کہتے ہیں؟ غیب کی خبریں دینے والا. لوگ کہتے ہیں انہاں کو علم غیب کوئی نہیں. میں کہتا ہوں مرے یا نبی نہ آکھ. مالک آپ کو آباد و شاد رکھے. یا انہیں نبی نہ کہے یا ان کے علم غیب پہ اعتراض نہ کر. اچھا چلو میں آسان کرا. لا الہ الا اللہ دا جڑا کلمہ ہے یہ کہہ دسے ہے کہ اللہ ایک کے. تھوڑا تھوڑا میرے نہ بولو. کہہ دسے ہے نبی نے. جڑا دسیا نے با جنت ہے یہ کہہ دسے ہے نبی نے. دسیا نے جہنم ہے کہہ دسے ہے نبی نے. فرمایا نے جنت حوراں نے اوتھے نہر دیاں دودھ دیاں شہد دیاں نہراں واندیاں پہ یہ کہہ دسے ہے نبی نے. یہ سب کچھ نبی نے بتایا ہے. اور جو غیب کی خبریں دے رہا ہے، غیب کی خبریں لینے کے بعد بھی کہتے ہو کہ علم غیب ہے کہ نہیں ہے. اے جڑی روزانہ مسجد اذان ہوندی ہے، اذان سنی ہے نا؟ اللہ جس اذان ہوئے وہ دے بعد اللہ کی ہوندہ ہے؟ اوکھی گا اللہ ہی. وہ جس لئے اذان ہوئے دا مقصد ہوتا ہے اور مسیطے آ جاؤ اوتھے چل کے اللہ دی عبادت کر لئیے. انجی گل ہے نا. وہ جس اذان ہوندی مؤذن کی آندہ ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. یہ جڑا مؤذن پہ آندہ ہے بھئی میں گواہی دینا بھئی اللہ وحدہ لا شریک ہے. مؤذن اللہ ویکھے بولو تے صحیح. بندہ مؤذن نے پوچھے کدوں دی اذان دینا ہے، بڑا بزرگ ہوئے تے جویں ساڈے بابا جی عارف نے، انہوں نے پوچھو کدوں دی اذان دینا ہے، انہوں نے میں 50 سال ہو گئے. انہوں نے بندہ پوچھے اینا 50 سالاں چ اللہ ویکھیا جے؟ انہوں نے نہیں میں اللہ نہیں ویکھیا. پھر ان سے بندہ پوچھے آپ جو کہہ رہے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں وہ وحدہ لا شریک ہے، آپ کو کس نے بتایا ہے؟ ایک ہی جواب ہوگا کہ ہمیں اللہ کے نبی نے بتایا ہے. مالک آپ کو آباد و شاد رکھے. ہمیں اللہ کے نبی نے بتایا ہے. اچھا چلو قرآن کہہ دیتا ہے اللہ کے نبی نے. اسی جڑے شیعہ نا مسکین، اسی بڑے مسکین ہیں. جس بندے نے گھارے چ منگیاں دوجی واری بیوی سالن بھی نہ دے وے
سان باہر آ کے وہ بھی نہیں کھلون دینا، سان وہ بھی بڑا ہو جاتا کیونکہ اسی مسکین، حالانکہ ساڈا سارا دین قرآن وچ ہوئے۔ ہم نے اللہ کو مانا ہے تو قرآن سے، ہم نے نبی کی صداقت پہ ایمان رکھا ہے تو قرآن سے، ہم نے علی کو ولی مانا ہے تو قرآن کی وجہ سے، ہم نے جو کچھ مانا ہے وہ اس قرآن کی وجہ سے مانا ہے۔ اسی اپنا کوئی عمل نہیں رکھ دے سوائے قرآن دے، ہمارا سب کچھ جو ہے وہ اس قرآن میں ہے۔ یہ قرآن کہاں سے آیا ہے؟ جب کائنات کا ہر نظام اس میں ہے، ہر چیز اس میں ہے، یہ قرآن کہاں سے آیا؟ یہ قرآن میرے نبی کی زبان سے نکلا ہے، تو پہلے پھر اس زبان پر ایمان لانا پڑے گا جو یہ کہہ رہی تھی کہ یہ میرا ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ یہ پہلے اس پر ایمان ہونا پڑے گا، پہلو اے مننا پونا ہے وہ صادق بھی آن، او امین بھی آن۔ اب غیب کی خبریں دینے والا وہ کون ہے جو غیب کی خبریں دیتا ہے؟ بس ایک یا دو آیتاں اور ودانیاں تے کم مک جانا۔ سورہ جن کی آیت کو میں لینے لگا ہوں، اپنا حصہ بنانے لگا ہوں کلام کا۔ سورہ جن، اے جن ڈران واسطے نہیں آئے، جڑے جنہ تو ڈر جان ہور ہوندے، جنہ دے اگے جن سہم کے بہ جان ہور ہوندے۔ یار اے جن ڈران واسطے نہیں آؤندے، بھائی بندہ آکھے با سورہ جن نے تے ہون ڈرن والا مقام ہے، نہیں۔ سورہ جن میں اللہ فرما رہا ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، کہ سوائے اللہ کے کوئی غیب کا جاننے والا نہیں ہے۔ یہ آیت اس اکثر ویکھی ہونی لکھی بنیا مدرسیاں جی آیتاں لائیں کہ اللہ دے علاوہ کوئی غیب دا جاننے والا نہیں۔ جیسے بندہ آیت لکھ کے لا چھڑے نال لکھے سورہ جن نے، آیت دا نمبر آئے، بندیاں پھر کتھوں آکھنا نبی علم غیب جان دیا، وہ پھر نہیں آکھ سکتے۔ لیکن یاد رکھیں جو آدھی آیت پڑھ کے نتیجہ نکالے اسے یزید کہتے ہیں۔ مولا آباد و شاد رکھے آپ کو۔ بسم اللہ جی یا علی۔ ہم نے آدھی آیت نہیں پڑھنی ہے، اے تسی قرآن کدی کھول کے ویکھے ہے؟ مولا آباد و شاد رکھے او قرآن دی جتھے آیت ہوندی ہے نا، جتھے مکدی ہے اوتھے گول دائرہ بنے ہوندا ہے، انجی گل او دے وچ لکھیا ہوندا ہے اتنی آیت، او دے اُتے بھی کچھ لکھیا ہوندا ہے، او دے اُتے اشارے بنے ہوندے۔ ایک لکھا ہوندا لام الف لا، لام الف لا دا کی مقصد ہے؟ آیت اجے مکی نہیں، آیت اجے اگے جاری ہے، آیت ابھی آگے بھی ہے۔ اللہ نے یہاں تک یہ کہہ کے آیت کو ختم نہیں کیا، پھر آگے فرما رہا ہے اِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِن رَسُول، کہ سوائے اللہ کے کوئی علم غیب نہیں جانتا مگر وہ جانتے ہیں رسولوں میں سے جن پہ اللہ راضی ہو گیا ہے، جن پہ اللہ راضی ہو گیا ہے وہ علم غیب جانتے ہیں۔ کون جانتے ہیں؟ رسولوں میں سے جن پر اللہ راضی ہو گیا ہے، جنہ تے اللہ راضی ہوئے اور ہوندے نے۔ مالک آپ کو آباد و شاد رکھے۔ میں ایتھے ہی دھوان چاہواں تے 2 منٹ چوک کے دھوان چھت نہ لا چھڑا، لیکن میں چاہنا میں اپنی تقریر مکمل کر جاواں۔ وہ کون ہیں کہ جنہیں اللہ نے علم غیب عطا فرمایا ہے؟ کیوں عطا فرمایا ہے؟ کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے، اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے۔ وہ اتھے ہونے قائد دا اور سہارا لینے ہیں، پھر جا کے موضوع واضح ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت فرمائے والا سوفا یوتی کا رب کا فترزا، اے میرا حبیب اللہ تجھے ایسا عطا کرے گا، مالک آپ کو آباد و شاد رکھے، کہ تو اس سے راضی ہو جائے گا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی کوشش کرتے رہے وہ راضی ہو جائے۔ مالک آپ کو آباد و شاد رکھے۔ آدم علیہ السلام روتے رہے، کیوں؟ اللہ راضی ہو جائے۔ نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی، کیوں؟
تھوڑا بولے ہیں میرے نال، اللہ راضی ہو جائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کے گلے پہ چھری رکھی کیوں؟ اللہ راضی ہو جائے۔ اسماعیل علیہ السلام نے گلے پہ چھری رکھوائی کیوں؟ اللہ راضی ہو جائے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے مشکلات برداشت کی کیوں؟ اللہ راضی ہو جائے۔ نبی آرے سے چیرے کیوں گئے؟ اللہ راضی ہو گئے۔ ہر نبی کوشش کر رہا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ کیسا مقام ہے مصطفیٰ کا کہ اللہ کوشش کر رہا ہے مصطفیٰ راضی ہو جائے۔ بسم اللہ، بسم اللہ۔ یا ہر بندہ کوشش کر رہا ہے کہ وہ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا مالک آپ کو آباد و شاد رکھے۔ ایک اور آیت پڑھنے، یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے تے دوجے سپارے دے پہلے صفحے ہوتے، جس میں فرما رہے اللہ کَن نَرَا تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ، اے میرا نبی تو جو چہرہ اٹھا کے بار بار آسمان کی جانب دیکھتا ہے، میں جانتا ہوں تو کیوں دیکھ رہا ہے۔ آپ نے سنا ہوا ہے وہ پہلے نماز پڑھی جاندی ہے ایدے منہ کر کے، ایتھے بیت المقدس ہے، ایتھے نماز پڑھیں دی آئی۔ میرے نبی پہلے ادھر رک کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، تو جیسے ایتھے نماز پڑھ دے آنا تو آسمان آلو وین دے آن آواز قدرت آئی، میں جانتا ہوں تو دیکھتا کیوں ہے، تو چاہتا کیا ہے، میں دیکھ تو رہا ہوں، میں جانتا بھی ہوں تو کیوں دیکھ رہا ہے۔ ایک دن نماز آن پڑھ دے پہ میرے نبی آگے تھے، اصحاب رسول پیچھے تھے، مولا علی بھی پیچھے تھے، ہر ایک پیچھے تھا، کیونکہ ہر ایک یہ جانتا تھا جو نبی کے آگے جائے اوے نبی دے اگے گیا عمال ضائع نہیں ہوندے، حبت ہو جاندے۔ ضائع ہو جانا اور ہوتا ہے، حبت ہو جانا اور ہوتا ہے۔ سارے جان دیاں تو سارے پیچھے کھڑے آن، جیسے ہی پیچھے کھڑے نماز پڑھ رہے تھے، نماز پڑھتے پڑھتے آیت آ گئی، آیت آ گئی۔ کیا آیت آ گئی کہ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، میرا حبیب اب اپنا رخ پھیر دے مسجد حرام کی طرف، ہم نے اسے ہی قبلہ بنا دیا جس پر تو راضی ہے۔ مالک آپ کو جزا خیر عطا فرمائے۔ بسم اللہ، یا علی، ہم نے اسے ہی قبلہ بنا دیا ہے، اب حکم آ گیا رخ تبدیل کر لیں۔ میرے نبی نے نماز پڑھتے پڑھتے رخ بدلنا شروع کیا، تے رخ ایتھے آ گیا۔ پہلے صحابی پیچھے آن، سارے پیچھے آن، جیسے انہاں ویکھیا نبی دا رخ ایدے ہو گیا، صحابہ آگے سے ہٹ گئے، کچھ ادھر ہو گئے کچھ ادھر ہو۔ میں اپنی ہر روایت کا ضامن ہوں، کچھ دائیں چلے گئے کچھ بائیں چلے گئے۔ ایک ان میں علی تھے، جیسے ہی نبی چلے علی نے پیچھے چلنا شروع کیا۔ مولا آپ کو جزا خیر عطا فرمائے۔ چلتے چلتے علی پھر نبی کے پیچھے آ کے کھڑے ہو گئے، نماز مکمل ہو گئی۔ اگے جو ہویا کدی نہ ہی نا، صحابہ کچھ ادھر کھڑے دیکھ رہے تھے، ایک ہی بن گیا۔ جب نماز مکمل ہو گئی تمام صحابہ ہاتھ باندھ کر کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ کیا ہوا؟ آپ فرماتے ہیں قبلہ تبدیل ہو گیا ہے، آج سے یہ قبلہ ہے وہ نہیں یہ ہے۔ انہاں کہا یا رسول اللہ ٹھیک ہے سمجھ آ گئی وہ قبلہ اے، یا رسول اللہ اسا کی کرنا ہے؟ آپ فرماتے ہیں جو علی نے کیا تھا وہی کرنا تھا جو علی نے کیا تھا، یعنی جیسے علی پیچھے آگے کھڑے ہو گئے تھے، پوری کائنات میں واحد علی ہے۔ امام علی زین العابدین نے دربار یزید میں کھڑے ہو کر اعلان کر کے کہا تھا ہم کوئی چھپے ہوئے نہیں ہیں، ہم وہ ہیں کہ جن کے دادا نے 2 تلواروں سے بیک وقت جنگ کی ہے، جس کے دادا نے بیک وقت 2 قبلوں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے۔ ہم معمولی نہیں ہیں، ہم ہیں ہی وہ۔ اچھا ہون پتہ لگ گیا علم غیب کدے کول ہوندا ہے؟ جنہاں تے اللہ راضی ہوئے، تے جیڑا اللہ جنہاں راضی کردہ پہ ہوئے، اس کے علم غیب پر شک نہیں کرنا چاہیے،
کہ ان کے پاس علم غیب ہے کہ نہیں ہے. انہوں نے سب کچھ دیا, اولاد دی اس دین کو, اپنا گھر دیا اس دین کو. آج آپ جو یہاں بیٹھے ہو, اس دین کی بقا کی وجہ ہے کہ آپ یہاں ہو, اور دین باقی ہے, وجہ ہے حسین. کیونکہ آج کے مناسبت سے ایک دو جملے کہنا چاہتا ہوں. دین باقی ہے تو وجہ کون ہے؟ وجہ حسین ہے. آج گھر میں ماں بیٹی ہے تو وجہ حسین ہے. یہ ہمارا کمال نہیں ہے کہ ہم نے تربیت ایسی کی ہے, نہیں, یہ کمال حسین کا ہے کہ جو سمجھا گئے تھے کہ یہ تمہاری ماں ہے, یہ تمہاری بہن ہے, یہ تمہاری بیٹی ہے. یہ کس نے سمجھایا ہے؟ یہ حسین نے سمجھایا ہے. اسی لیے تو ایک بزرگ سے کسی نے کہا, آپ بڑا حسین حسین کرتے ہیں, ہندو مذہب کے تھے, آپ بڑا حسین حسین کرتے ہیں, حسین تو مسلمانوں کا ہے. آپ فرماتے ہیں نہیں, مسلمانوں کا نہیں, جہاں انسانیت ہے وہاں حسینیت ہے. حسین مسلمانوں کا نہیں محسن, انسانیت کا محسن ہے حسین. اے بڑا اعتراض ہوتا ہے, اس تو پہلو کیا دین نہیں سی بچیا؟ کیا حسین نے ہی دین بچایا ہے؟ اور پھر آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ حسین جیت گئے تھے, یزید ہار گیا تھا. میں آپ سے پوچھتا ہوں, 3 سال ہوئے سیاسی دنگل ختم ہویا, اگو پھر تیاریاں, جس ویلے الیکشن ہوندا ہے ایک پارٹی جیتدی ہے نا, انجی گل ہے, دوجی پارٹی ہار جاندی. اے فرماؤ خاں, اے جلوس ہارے ہیں تے نکل دے کہ جتیاں دے؟ اوہ جلوس ہارے جو ہار جائیں ان کے نکلتے ہیں یا جیت جائیں ان کے نکلتے ہیں؟ جیت جانے والوں کے تو جو ہار جاتے ہیں وہ روکتے ہیں. مالک آپ کو آباد و شاد رکھے. آپ یہ 2.25 مہینے جلوس نکال کے لوگوں کو سمجھاتے ہیں کہ ہم اس کے ماننے والے ہیں جو کربلا میں جیت گیا تھا. اچھا چلو معذرت نہ, اے فرماؤ خاں, اے جلوس ایتھے روے تے ماتم تسا ہی نہیں کرنا؟ امام بارگاہ جو ہوئے تے ماتم کیا کرنا ہے؟ اور تسا ہی کرنا ہے نا. اے وجہ کی ہے, ایتھے ماتم کرو تے اعتراض ہے, امام بارگاہ کرو تے کوئی اعتراض نہیں. اے فرق کی ہے, ایتھے کرو تے اعتراض, ایتھے نہیں کرنا, روٹ کوئی نہیں. ہون زمانہ تیز ہو گیا, ترقی یافتہ ہو گیا زمانہ. اگے زمانہ ذرا مٹھا ہی نا, اس وے بندے اعتراض ہور کر دیان, انہاں دی نیاز نہ کھاوے ہے وہی تھکا سٹ دین. تسی ایسے ہے حقیقت ہے, نیاز نہ کھاوے ہے وچ خون پان دین, شبیدہ جھوٹا کھوان دین. وہ بنیاں پھر تحقیق کی تھی نیٹ تے بے کے با اے گل تے کوئی نہیں. ہون انہاں نواں اعتراض اگے نہ نکاح ٹوٹ جاندا ہے, مجلس وچ نہ جاوے نکاح ٹوٹ جاندا ہے. کیسا کچا نکاح ہے, بس ذکر اس دا سنیا ہے جائے نکاح بھی بچایا ہے تے پھر نکاح ٹوٹ جاندا ہے. ایک کی وجہ ہون کیونکہ زمانہ تیز ہو گیا ہے نا, ہون اعتراضات لوگا بدل دیتے ہیں. ہون اندر انہاں دی مجلس سے ہی نہ جاوے ہے, بعد چو پڑھ دین زیارتاں, او دراصل لانتاں پاندے پہ ہوندے. اے سنی جے نا گل, یعنی بنیا اعتراض بدل لین. میں تے بڑا خوش ہاں جامعہ مسجد آنے تے جنہاں سپیکر ہی زیارتاں شروع کر چھڑیاں تے اہل سنت بریلوی تے اگے ہی جان دیان نے ساڑھے بھائی نے. شیعہ اور سنی, اے انہوں جملہ میں نہیں آکھنا تو پھر کہیں آکھنا. شیعہ کسے کہتے ہیں اور سنی کسے کہتے ہیں؟ سنی اسے کہتے ہیں جو سنت پر عمل کرے, اسے کیا کہتے ہیں؟ سنی. اور شیعہ اسے کہتے ہیں جو علی سے محبت کرے. دراصل سارے سنی جو ہیں وہ شیعہ ہیں اور سارے شیعہ جو ہیں وہ سنی ہیں. تسی آکھنا ہے ایک ہی آگ چھڑے آنے ہوں. جو توجہ ہے نا میرے تو میں نے واضح کرا گل. سنی کسے کہتے ہیں؟ جو سنت پر عمل کرے. اگر سنت پہ عمل کرنے والے کو سنی کہتے ہیں تو پھر علی سے بڑا سنی کوئی نہیں ہے.
اور علی سے محبت کرنے والے کو اگر شیعہ کہتے ہیں تو مصطفیٰ سے بڑا شیعہ کوئی نہیں ہے۔ مالک آپ کو آباد و شاد رکھے، یا علی، مولا آپ کو آباد و شاد رکھے۔ یہ تو بھائی ہیں ہمارے، ان سے تو بحث ہی کوئی نہیں ہے۔ ہماری جتنی گفتگو ہوتی ہے وہ یزیدیت کے خلاف ہوتی ہے۔ کدے خلاف ہوندی؟ یزیدیت دے خلاف۔ اور حسین نے قربانی دے کر لوگوں کو سمجھایا ہے کہ جو حسین کے در پہ آ جائے وہ یہ نہ دیکھو کس مسلک سے تعلق رکھتا ہے، وہ مسلمان بھی ہے کہ نہیں ہے، یہ دیکھو کہ وہ انسان ہے کہ حیوان ہے۔ جہاں حسین کی محبت ہو نا وہیں انسانیت ہوتی ہے، اور جہاں نفرت ہو وہیں حیوانیت ہوتی ہے۔ اسی لیے حسین انسانوں کا نمائندہ ہے۔ مالک آپ کو درازی عمر صحت عطا فرمائے۔ بس آخری جملہ فضائل کا، اور ایک جملہ میں نے مصائب کا کہنا ہے۔ فضائل کا میرا آخری جملہ یہ ہے کہ بڑا اعتراض ہے ہم پر، اے جی قرآن پڑھ کے بخشیا کرو، اے تسی کی کر دے ہو، اے 2.25 مہینے کوئی گلی نہ چھڑ دے، کوئی محلہ نہ چھڑ دے، کوئی گھر نہ چھڑ دے، سوکھا کام ہے، گھر بہ جایا کرو، قرآن کھولیا کرو، انہاں واسطے قرآن پڑھیا کرو، کہتے ہیں نا یہ۔ میں کہتا ہوں کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ بھی ایک کام کیا کرو، 5.25 لاکھ روپیہ خرچ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک گھر بیٹھ کے قرآن میں سورہ حج موجود ہے، وہاں جا کے کیوں خرچ کرتے ہو؟ یہیں بیٹھ کے سورہ حج پڑھ لیا کرو۔ یاد رکھیں جتنا واقعہ بلند ہوتا ہے اتنی اس کی یادگار بلند ہوتی ہے، اس کی یادگار منانا اتنا ہی عظیم کام ہے۔ اگر مجلس کروانا، شبیہ ذوالجناح نکالنا، علم اٹھانا کوئی عبادت نہیں ہے تو وہاں جا کے صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنا بھی کوئی عبادت نہیں ہے۔ ایڈا شیطان نو جا کے پتھر ماری دیں 3 جگہ تے، اے فرماؤ شیطان اوتھے ہی بیٹھے ہے۔ ہاں شیطان اوتھے ہی ہے۔ اوتھے کی وجہ؟ کیونکہ 3 جگہ پر، ایک جگہ پہ 2 نبیوں کو روکا، ایک جگہ پر ام المومنین کو روکا، 3 جگہ پر روکا تھا۔ اب ہے تو نہیں وہاں پر، لیکن سنت ہے۔ یاد رکھیں واقعے کی یاد منانے کا نام حج ہے۔ وہ واقعے دی یاد منان دا نام حج ہے۔ صفا مروہ دوڑو، جتھے جناب حاجرہ مٹھے دوڑے نو تھے مٹھے دوڑو، جہاں تیز دوڑے ہیں وہاں تیز دوڑو۔ اور قبلہ اعظم سیدی صاحب فرماتے تھے جو وہاں نہ دوڑے اس کے لیے حکم ہے یہاں سے دوڑو۔ اوتھے دوڑنا ہے، کیوں؟ یہاں حاجرہ دوڑی تھی، جہاں قربانی دی وہاں قربانی کرو، جہاں پر انہوں نے پانی پیا وہاں آب زمزم کا اہتمام ہے، اوتھے پانی دا چشم ہے۔ کیا وجہ ہے؟ قرآن پڑھ کے بخشو۔ میں مان جاتا ہوں ہم پڑھتے ہیں قرآن، لیکن مجھے صرف اتنا سمجھاؤ کہ قرآن پڑھ کے بخشنا ثواب ہے۔ توجہ رہے، ثواب ہے کہ نہیں ہے؟ کیوں بخشیا جاندہ مرن والے؟ کیونکہ مر گئے نہیں پڑھ سکتے، اس وجہ سے بخشا جاتا ہے نا۔ بندہ مر جاتا ہے، مرنے کے بعد وہ پڑھ نہیں سکتا، اس وقت حکم ہے جو زندہ ہیں وہ اسے پڑھ کے بخشیں۔ کسے بخشا جاتا ہے؟ جو مرنے کے بعد نہ پڑھ سکے، اور جو خود نوکے نیزہ پہ قرآن پڑھ رہا تھا۔ مالک آپ کو جزا خیر عطا فرمائے۔ یا علی، نوکے نیزہ پہ قرآن پڑھ رہے تھے، اور بی بی فرماتی تھی بھیا اور بلند پڑھ، بھیا لوگ تیری طرف متوجہ ہو جائیں، کسی طرح میرا پردہ بچ جائے۔ اجرکم علی اللہ، اللہ سوائے غم حسین کے عزادارو دنیا کا کوئی غم نہ دے آپ کو۔ چاہتا میں کچھ اور تھا پڑھنا، لیکن جہاں آپ آ گئے ہیں اسی جگہ 2 جملے کہتا ہوں۔ عزادارو دعا مانگا کرو کسی شریف زادی کو بازار نہ جانا پڑ جائے۔ اجرکم علی اللہ،
اور اگر چلی بھی جائے نا تو بازار میں رش نہ ہو۔ عزادارو، میں آپ سے پوچھتا ہوں، بہت زیادہ رش ہو، آپ نے بڑے جلسے دیکھے ہیں، بہت زیادہ رش ہوتا ہے، آگے سے لوگ راستہ نہیں دے رہے ہوتے، پیچھے سے لوگ دھکا مار رہے ہوتے ہیں، اگر اس افراتفری میں کوئی بندہ گر جائے وہ کس طرح اٹھتا ہے؟ عزادارو، شام کے بازار میں علی کی بیٹی کو لوگ پیچھے سے دھکے مارتے تھے۔ اجرکم علی اللہ، دل دکھے مجھے معاف کر دینا، آگے سے مسلمان راستہ نہیں دیتے تھے، پیچھے سے دھکے مار رہے تھے، آگے سے مسلمان راستہ نہیں دے رہے تھے، یا ان دھکوں کی زد میں آ کے علی کی بیٹی گر پڑی۔ اجرکم علی اللہ۔ عزادارو، جب علی کی بیٹی گری ہے نا، اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، جب کوئی گر جاتا ہے کس کا سہارا لے کے اٹھتا ہے؟ ہاتھوں کا سہارا، لیکن بی بی کے ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے تھے۔ عزادارو، کمینہ تازیانہ لے کے سید سجاد کے پاس آیا اور امام کی پشت پہ آ کے ظلم کرنا شروع کیا۔ اور زنجیر زنو، جب میرے مولا کا خون نکلانا، اس وقت فرماتا کمینہ کیوں مارتا ہے؟ کہتا تیری پھوپھی نہیں اٹھتی ہے۔ اس وقت امام فرماتے پھوپھی اماں میں غریب ہوں۔ بی بی اس طرح چلی جیسے حسین اکبر کے لاشے پہ آیا تھا، اور فرماتی ہے میں کوشش کر رہی ہوں